السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالواحد، آپ کا بھائی پاکستانی، آپ سے یہ میری دوسری ویلاگ ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ روز بروز میری یہ جو پاکستان کے متعلق، پاکستان کی ترقی کے متعلق جو میں ویلاگ لکھ رہا ہوں اور نیٹ پہ ڈال رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے میرا بھی کچھ حصہ اس میں شامل ہو جائے۔ میں پرامن سیاست کا حامی ہوں، عرصہ 35 سال سے پاکستان مسلم لیگ کا حامی ہوں، جیسا کہ میرا مرحوم باپ تھا۔ صرف حمایت کرتا ہوں کیونکہ میں پی ٹی سی ایل کا ملازم ہوں، اس لیے باقاعدہ رکن نہیں ہوں اور نہ رکنیت لے سکتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ کے بعد پاکستان مسلم لیگ نے بنایا، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی پارٹیوں یعنی پاکستان مسلم لیگ یا پاکستان پیپلز پارٹی میں سے پاکستان مسلم لیگ کو یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز شریف گروپ کو سپورٹ کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شریف کو جب بھی حکومت ملی تو پاکستان مضبوط ہوا۔ نواز شریف نے انڈیا کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں زبردست جواب دیا اور پاکستان کو نیچا ہونے نہیں دیا۔ چاغی کے پہاڑ اس کے گواہ ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، بجلی کے متعدد کارخانے اور منصوبے بنائے، جس کی وجہ سے آج لوڈ شیڈنگ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے تھی، اور گرمیوں میں پاکستان کی حالت سب کو معلوم ہے کہ پہلے بجلی کیسی تھی اور کیسی مشکل زندگی بسر ہو رہی تھی۔ لیپ ٹاپ اسکیم ہو یا یلو کیب ہو، نوجوانوں کو روزگار دینے کی کوشش کی کس نے کی؟ نواز شریف نے۔ آئی ایم ایف سے پاکستان کی جان چھڑوائی اور آئی ایم ایف کے تمام قرضے ادا کر کے آئی ایم ایف کو بائی بائی کہہ دیا۔ بائی میرا بائی کا مطلب یہ ہے کہ خدا حافظ۔ اب دہشت گردی کے خلاف نواز شریف نے جو جدوجہد کی وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے، اور دہشت گردی کو ختم کیا۔ آپریشن ضرب عصب کی وجہ سے پاکستان آرمی کے فورسز نے حکومت سے مل کر دہشت گردوں کے خلاف جو جنگ لڑی وہ اب تاریخ کا حصہ ہے۔ افسوس کہ جب پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنانے کی بات کی گئی اور نواز شریف نے اس کا اعلان کیا، چین کے ذریعے یہ کچھ ہونا تھا، لیکن اس کے بعد نواز شریف کی حکومت گرائی گئی اور پھر چور دروازے سے عمران اور مہنگائی خان کو لایا گیا، جس کے آتے ہی پاکستان پھر سے نیچے گرنا شروع ہوا۔ 70 سالوں میں پاکستان نے جتنا بیرونی قرضہ لیا، عمرانی حکومت نے 3.5 سال میں اس کا دوگنا قرضہ لیا، یعنی ڈبل قرضہ لیا۔ اگر 70 سالوں میں جو عمران کہتا ہے کہ نواز شریف نے کرپشن کی، تو وہ جو قرضے تھے یہ ایٹمی دھماکے، یہ موٹر ویز، یہ بجلی کے کارخانے، یہ یلو کیب اسکیم، لیپ ٹاپ اور آئی ایم ایف کو بائی بائی کہنا، تو یہ تو وہی قرضے تھے یا پاکستانیوں کے ٹیکسز تھے جن کی وجہ سے یہ ساری ترقی ہو رہی تھی۔ دوسری طرف جب یہ عمران کی حکومت لائی گئی تو اس روز سے روزانہ کی بنیاد پر
پاکستان میں مہنگائی شروع ہوئی اور مہنگائی بڑھتے 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 جس حال کو پہنچی، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کے 12 پارٹیاں مل کر بھی اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن کامیاب نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اداروں کو عمران خان نے بہت زیادہ کمزور کیا، بہت زیادہ کمزور کیا۔ اس نے تو جو قرض لیے اس میں سے ظاہری طور پر لنگر خانے، ہیلتھ کارڈ وغیرہ شروع کی، لیکن اس کے علاوہ ایک اگر اینٹ بھی کہیں رکھی ہو یا کوئی ایسا کارنامہ جیسے موٹر ویز یا ایٹمی دھماکہ یا کوئی اور ایسا کام جو کہ پاکستان یہ سمجھ سکے کہ یہ عمران خان نے کیا ہے، تو بتایا جائے، قوم کو بتایا جائے، اس کو پھر چھپایا نہ جائے تاکہ صحیح پتہ چلے اور ہم بھی عمران خان کے ساتھ قدم رکھیں۔ لیکن چونکہ ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہے، اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو قوم عمران کی محبت میں اتنی گرفتار ہوئی ہے محبت میں، کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور ہم اس ملک میں ہم بڑے ہوئے اور ہمارے بچے یہاں پہ، ہماری نسل یہاں پہ عمر گزارے گی آزادی سے، ہم جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کر رہے ہیں، جو بھی نعرہ مارنا چاہیں مار سکتے ہیں، ہماری مرضی، ہم چاہے جا سکتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ آزاد پاکستان ہے۔ پاکستان آزاد اس لیے مسلمانوں نے کیا کہ اپنی مذہب کے مطابق ہم اپنی عبادت کر سکیں اور اس طرح کا حال نہ ہو جس طرح کا مسلمانوں کا حال آج کل انڈیا میں ہے۔ میں بات کر رہا تھا وہ مہنگائی کی وجہ سے، یہ مہنگائی اس وجہ سے بھی ہے کہ عمران حکومت نے پاکستان کی معیشت کو ایسا خراب کیا جس کی وجہ سے پاکستان غیر مستحکم ہوا اور معیشت کو اتنا نقصان پہنچایا گیا کہ ابھی معیشت ڈوب چکی ہے، ایک طرح سے ڈوب چکی ہے۔ اب اس کو دوبارہ اٹھانا ایسا ہے جیسے ایک گھر کو جلایا جائے اور اس کا سب کچھ جل جائے، لیکن اس گھر کے لوگ زندہ ہو اور وہ اپنی زندگی دوبارہ شروع کرے، تو وہ جب آپ دوبارہ زندگی شروع کریں گے اور اپنے اس دور کو دوبارہ جب پہنچیں گے جس طرح وہ پہلے سے تھے، تو اس میں کم از کم کتنا عرصہ لگے گا یہ ہم کو معلوم ہے، کیونکہ ہم پاڑہ چنار سے آئے ہیں اور پاڑہ چنار میں ہمارے گھر جل چکے ہیں۔ ہمیں ایک گروپ اینٹی پاکستان گروپ نے ہمارے گھروں پہ حملے کیے، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا اور ہمارا سب کچھ لوٹ کے پاکستان آرمی نے ہمیں ریسکیو کیا اور ہم کو پشاور میں یہاں پہ، چونکہ میں پی ٹی سی ایل میں تھا تو مجھے کوارٹر اور گھر مل گیا، لیکن اور لوگ جو تھے وہ بیچارے بہت زیادہ ہی تکلیف میں تھے، اور ہم کو پتہ ہے کہ جب ایک گھر جل جاتا ہے تو پھر اس کا آباد ہونا کتنا مشکل ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آٹا، گھی، چاول، دال، ہر چیز کی قیمت کیوں آسمان تک پہنچی؟ کیونکہ آئی ایم ایف کو دوبارہ لایا گیا اور پاکستان کو آئی ایم ایف کا غلام بنا دیا گیا۔ غیر ممالک میں موجود پاکستانی کے ہنرمندوں کے لیے اگر کچھ کیا تو وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے کہ ان کے لیے آن لائن سہولتیں فراہم کی گئی، مگر یہ اگر کوئی اور حکومت ہوتی یعنی پی ایم ایل این یا پی 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 تو انٹرنیٹ کی بدولت سہولتیں اوورسیز پاکستانیوں کو پھر بھی حاصل ہونی تھی،
یہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی کمال نہیں تھا، لیکن یہ اوورسیز والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان نے سب کچھ ہمارے لیے کیا تھا. نہیں، یہ انٹرنیٹ کے آنے کے بعد دنیا کے لیے جو سہولتیں پیدا ہوئی، تو یہ انٹرنیٹ کی جو فیسلٹی دریافت ہوئی ہے، یہ کوئی عمران خان نے دریافت نہیں کی ہے، صرف یہاں پہ لانچ ہوئی ہے. تو یہ لانچنگ اگر عمران خان نہ ہوتا، کوئی اور ہوتا، تو پھر بھی انٹرنیٹ یہاں پہ لانچ ہونا تھا. اور یہ سہولتیں جو اوورسیز والوں کو ہیں، یہی پی ایم ایل این یا پی 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 کی حکومت اگر ہوتی تو ان کی طرف سے یہ سہولتیں ان کو ملنی تھی. اب ان کو جواز بنا کر اوورسیز والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان نے یہ سب کچھ کیا ہے. نو، اٹس رانگ. یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے. چونکہ میرا تعلق آئی ٹی سے ہے، تو یہ آن لائن فیسلٹیز ان کو ہر حکومت نے دینے ہی تھی، کیونکہ اب دنیا پیپر لیس یعنی کم کاغذ کا استعمال کیا جانا، کاغذ کو ختم کرنا، اس ماحول کی طرف بڑھ رہی ہے. پالیوشن کو جتنا کم کیا جائے تو یہ دنیا یہ جو کوشش کر رہی ہے، یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں آ رہی ہے، اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ پالیوشن زیادہ ہے، اور پالیوشن کا ایک حصہ یہ بھی ہے. تو یہ انٹرنیٹ کا استعمال جو شروع ہوا، اور انٹرنیٹ کے ساتھ جو کام آج کل ہو رہے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ہو رہے ہیں، تو بہت سارے فیسلٹیز لوگوں کو حاصل ہو رہی ہے. پہلے ہم خط کسی کو لکھتے تھے، اب خط لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈاکخانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہر چیز ڈائریکٹ، چاہے پکچر ہو، چاہے کوئی خط لکھنا یا کسی کو خبردار کرنا ہو، پہلے تو مہینوں کا کام ہوتا تھا، اب 1 سیکنڈ کا ہی کام ہے. آپ 1 سیکنڈ میں دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے میں بندے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اس طرح سے یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے. بہرحال ذرا اگر غور کرے تو صرف موجودہ احتجاج ہی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پی ٹی آئی کی پالیسی کیا ہے اور کیا تھی. یہ ملک دشمنی کو ظاہر کر رہی ہے. اب پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی والے ہی کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جن لوگوں نے مراعات حاصل کیا ہے وہ نہیں چھوڑ رہے. اور عمرانی محمد میں انڈیا کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا کس نے؟ پی ٹی آئی نے. اب انڈیا میں 2 دن جو پاکستان میں جو حالات عمران خان کی گرفتاری کے بعد کی وجہ سے جو حالات ہوئے، انڈیا میں 2 دن جشن منایا گیا. کیوں منایا گیا؟ کیونکہ یہ انہی کا ایجنٹ ہے یا انہی کے لیے کام کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی سازش تھی. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں بتاتا چلوں، اگر ریئیکشن میں پاک آرمی یا پولیس یا پاک فورسز، پاکستان کی فورسز بہت سارے ہیں، رینجرز ہے، پولیس ہے، اگر وہ اپنی حفاظت میں گولی چلاتی تو کیا ہوتا؟ یہ خانہ جنگی ہوتی. اور پلان یہی تھا. لیکن بہت ہی عقل مندی سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس سازش کو ناکام بنایا. انہوں نے اپنی قیمتی چیزوں کو، قیمتی اینٹیکس کو، قیمتی بنگلوں کو، قیمتی املاک کو جلا نہیں دیا، لیکن ان لوگوں پر گولی چلانے سے دریغ کیا کہ ان کو سمجھتی کہ یہ پاکستانی ہے، ہمارے بھائی ہے،
اب ان کو کسی نے ورغلایا ہے تو خیر جانے دو، ابھی وقت آئے گا ان کو خود ہی سمجھ آ جائے گی. اور یہ حکمت عملی کامیاب رہی اور عمران خان اپنے اس مشن میں فیل ہو گیا. یہ اس کا ایک بڑا پلان تھا لیکن پلان ناکام ہوا. اب ناکام ہونے کے بعد حکومت کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ تو بہت بڑے ایجنڈے پہ کام کر رہا تھا اور اس نے جو پہلے سے یہ جو 3.5 سال حکومت اس کو ملی، اس میں پہلے تو اس نے پاکستان کی معیشت کو ڈبویا اور جب حکومت سے فارغ ہوا تو پھر دوسرے ایجنڈے پلان بی پر عمل شروع ہوا اور پلان بی کے نتیجے میں جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں نے دیکھا. اب اس بغاوتی کوشش میں جس انداز میں بھی جس بندے نے بھی حصہ ڈالا ان کو ثبوت کے ساتھ پکڑا جائے اور جو سزا بنتی ہے اس کو دی جائے اور ایسی سزا کہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھے. چندہ فنڈ، فارن فنڈنگ، اس کو بند کیا جائے اور ضبط کیا جائے. القادر ٹرسٹ اور دوسرے فراڈ جنہوں نے بھی پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے کی، ان سے لے کر پاکستان کی تباہ شدہ عمارات اور یہ جو تباہی ہوئی ہے جس کی بھی ہوئی ہے، یہ ان لوگوں سے پوری کی جائے جن لوگوں نے اس ساری غنڈہ گردی میں حصہ لیا اور یا گرفتار ہوئے ہیں. ان سے یہ ساری نقصانات کی تلافی کی جائے، ان سے پیسے لے لیں. اور میں یہ تو چونکہ ابھی بات لمبی ہو گئی، یہ تو صرف عمران خان کے اس یہ فسادی ایجنڈے کے متعلق میری کچھ باتیں تھیں. اگلی ولاگ میں یہ ایک تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ عمران خان کے آتے ہی دال، آٹا، چینی وغیرہ یہ ہر چیز کے ریٹ جو بڑھتے رہے تو اس میں کیسے کرپشن ہوئی اور وہ پیسے کمائے گئے وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن چونکہ آپ کو پروف کے ساتھ بتانا ہے تو میں ذرا ہوم ورک کر کے اور آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ سب کچھ بتانے والا ہوں. اگلے ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. شکریہ. پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے. تھینک یو ویری مچ.